بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری قدر، عزت۔ عزت کو زندہ کرنے والا۔ عاشورائی اقدار میں سے ایک اہم ترین قدر جس کو امام حسین علیہ السلام نے اس جہاد میں فتح کیا اور اس کے بوسیدہ پیکر میں دوبارہ جان ڈالی، وہ عزت و شرف انسانی ہے۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرامین میں اگر غور کیا جائے تو جگہ جگہ عزت و شرف کے حصول و ذلت سے دوری کے اقوال نظر آتے ہیں۔ کربلا کا درس عزت، شرف اور کرامت انسانی ہے۔ آئیے کربلا سے سیکھیں کہ عزت کسے کہا جاتا ہے، عزت مند کون ہے اور انسان کو عزت کیسے ملتی ہے۔ اگر عزت سے روح کو نکال دیا جائے تو باقی فقط لفظ عزت کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ جب عزت فقط ایک مردہ اور نحیف جسم کی طرح رہ جائے، اس وقت لوگوں کو احساس عزت تو ہونے لگتا ہے لیکن حقیقت میں عزیز نہیں ہوتے۔ جن کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ ہم بڑے عزیز ہیں، سید الشہداء نے انہیں بتایا کہ تم حقیقت میں ذلت میں مبتلا ہو، تم نے اپنی ذلت کا نام عزت رکھا ہوا ہے۔ اگر عزت کا راستہ پوچھنا چاہتے ہوں اور اگر عزت کا مقام معلوم کرنا چاہتے ہوں تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عزت کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو لوگ بہت خوش تھے کہ ہم ستمگر نہیں ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ستمگر تو نہیں ہو لیکن ستم پذیر ضرور ہو، چونکہ ستمگری اور ستم پذیری دونوں جرم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے منع کرنے والا کوئی نہیں۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے تیار رہے۔ میں تو موت کو سعادت اور ظالموں کے درمیان زندگی کو ذلت سمجھتا ہوں۔ زندگی میں نہ ستمگر رہو اور نہ ہی ستم پذیر رہو، بلکہ ظالموں کے اندر رہ کر ان کے زیر سایہ اور ان کی سرپرستی میں ایک دن کی زندگی بھی تمہارے لیے ذلت ہے۔ زندگی اور عزت شرف جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن عزت کی موت مرنا ظالموں کے سائے میں عمر بھر ذلت کی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے۔ اگر عزت مانگتے ہو، عزت کے دل دادا ہوں اور عزت کی راہ اپنانا چاہتے ہوں تو آؤ امام حسین علیہ السلام سے سیکھو کہ عزت کسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے حر بن یزید ریاحی کے ساتھ گفتگو میں فرمایا، موت سے ڈرنا میرے شایان شان نہیں ہے۔ عزت پر فائز ہونے اور حق کو زندہ کرنے کی راہ میں موت کتنی آسان ہے۔ عزت کی راہ میں موت ابدی حیات کا نام ہے، جبکہ ذلت کی زندگی دائمی موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، تمہارا تیر خطا گیا اور تمہارا گمان باطل ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، میرا نفس اس سے کہیں زیادہ کریم اور میری ہمت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ موت کے خوف سے ظلم برداشت کرتا رہوں۔ تم مجھے قتل کرنے کے علاوہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کی راہ میں موت کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن تم ہرگز میری بزرگواری، میری عزت اور میرے شرف کو ختم نہیں کر سکتے۔ جان لو مجھے قتل ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حقیقی اور جھوٹی عزت میں فرق۔ انسان عزت کا بڑا خواہاں ہے، عزت کا بڑا تشنا اور بھوکا ہے۔ اسے جان سے بھی زیادہ عزت پیاری ہوتی ہے، حتیٰ اپنی عزت پر آنچ آنے کے لیے بعض اوقات اپنی ذمہ داریاں بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی عبادات، اپنے حقوق اور فرائض سے روگردانی بھی کرتا ہے۔ جس معاشرے میں اقدار سے روح نکل جائے وہ مردہ معاشرے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر اس قسم کی مشاہدات اور مناظر کم نہیں ہوتے۔ ہر گلی کوچہ میں ہر فرد کو یہ تجربات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے آؤ یہ آپ کا شرعی، دینی اور الہی فریضہ بنتا ہے، جواب میں کہتے ہیں جی ہم بڑے عزت مند ہیں، معاشرے میں ہماری بڑی عزت ہے، ہمیں اور اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن سب ہماری عزت کرتے ہیں۔ یہ عزت کا مقام بڑی مشکلوں سے بنایا ہے۔ مجھے 30-40 سال لگے ہیں کہ میں نے عزت کا مقام بنایا ہے۔ کیا ایک مجلس میں شرکت کر کے یا ایک احتجاج میں شرکت ہو کر اپنی ذمہ داری نبھانے سے 30-40 سالہ بنی بنائی عزت ساری خاک میں مل جائے گی؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان کو تقوی الہی کی طرف بلائے جائے تو اسے گناہ گارانہ عزت یاد آ جاتی ہے، وہ اپنی گناہ آلود عزت کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، عزت وہ نہیں جو تم گناہوں سے حاصل کرتے ہو، بلکہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا پتہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عزت ساری کی ساری خدا کے ہاں ہے۔ عزت گلی اور کوچوں میں نہیں ملے گی، عزت دوست اور دشمن سے نہیں ملے گی، بلکہ اگر عزت چاہتے ہوں تو اس کا پتہ یہ ہے کہ ساری کی ساری عزت بارگاہ خدا میں ہے۔ انسان ہر چیز کو جان پر قربان کر دیتا ہے، اپنا مال، ساری زندگی کی کمائی، اپنی ساری پونجی اپنی جان پر قربان کر دیتا ہے، اپنا مقام اور پوسٹ بھی اگر جان بچانے کے لیے دینا پڑے تو وہ بھی دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں، فقط میری جان بچ جائے۔ ایک چیز جو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جس کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، وہ انسان کی عزت ہے۔ جان کو نثار کرنے سے سخت عزت کو نثار کرنا ہے، لہٰذا عزت بچانے کے لیے انسان جان بھی دے دیتا ہے۔ دنیا داروں کو دیکھیے، اگر ان کی عزت و ناموس خدا نخواستہ خطرے میں پڑ جائے تو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، زندگی ہار جاتے ہیں، لیکن ان کا تصور اور گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی عزت بچا لی۔ مختلف ممالک کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو وطن و مملکت اور قوم و ملت کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ اپنی عزت اجتماعی کو بچائے، اگرچہ اس راہ میں انسانی جانیں قربان ہو جائے۔ عزت کی خاطر جان تک دے دینا انسان کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ بڑے اور عظیم لوگ وہ نہیں ہوتے جو اپنی جان بچائے، بلکہ بڑے اور عظیم لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو عزت کی راہ میں جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ عزت سب سے قیمتی متاع ہے جو انسان کے لیے سب سے پسندیدہ اور پیاری چیز ہے۔ عزت و شرف ایک ایسی قدر ہے جو انسان کی مطلوب و مقصود ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ عزت ہے کیا، کہاں سے ملتی ہے اور کیسے بچائی جاتی ہے۔ ان چیزوں کو جاننے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ ضروری ہے۔ عزت کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور مبارکہ میں سے ایک اسم عزیز جو صفات عالیہ میں سے ایک صفت عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی و مبارکہ میں سے ایک اسم عزیز اور صفات عالیہ میں سے ایک صفت عزت ہے۔ جا بجا قرآن، ادعیہ اور مناجات میں یہ اسم عزیز تکرار ہوا ہے، کبھی دوسرے اسماء کے ساتھ مل کر اور کبھی تنہا بیان ہوا ہے۔ اسی طرح یہ صفت عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے بھی عزت استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ صفت عزت رسول خدا اور مومنین کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ خدا بھی عزیز ہے، رسول بھی اور مومنین بھی۔ وہ کون سی عزت ہے جو اللہ اور رسول اور مومنین کے لیے ثابت ہے؟ خدا کی عزت کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ خدا کی اپنی گلی میں بڑی عزت ہے۔ دوست و دشمن پرائے سب اللہ کی عزت کرتے ہیں۔ خداوند عالم کے عزیز ہونے کے معنی یہ بھی نہیں کہ تمام مخلوق اس کے سامنے جھک جائے، بلکہ وہ تو ایسا عزیز ہے کہ کوئی اس کی اطاعت کرے تب بھی وہ عزیز ہے، اگر کوئی اس کی معصیت کرے تب بھی وہ عزیز ہے، اگر فاسق سامنے آ جائے تب بھی وہ عزیز ہے، اگر منافق سامنے آ جائے تب بھی وہ عزیز ہے۔ خدا کی عزت میں کسی کے کفر و نفاق یا کسی کی معصیت سے کوئی کمی نہیں آتی، تو انسانوں کی عزت بھی وہ نہیں جو گلی کوچوں کے لوگ کرتے ہیں۔ عزت کا منبع یہ لوگ نہیں ہے۔ یہ گمان نہ کرے کہ لوگوں نے ہمیں بڑی عزت دے رکھی ہے، بلکہ عزت وہ ہے جو خدا کسی کو عطا کرے۔ عزت کا منبع خدا ہے۔ اللہ عزیز جمیع۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ اس محلے میں بڑی عزت ہے، اگر میں نے حق بات کہہ دی تو جس کے خلاف یہ بات کہی جائے گی وہ میری عزت کرنا چھوڑ دے گا، وہ میرا ادب و احترام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ وہی معصیت کارانہ عزت ہے، یہ وہی معصیت کارانہ عزت ہے۔ جب حق کی طرف بلائے جائے تو ان کو گناہ گارانہ عزت یاد آ جاتی ہے، اپنی معصیت کارانہ عزت بچانے کے لیے شہادتیں چھپا لیتے ہیں اور کتمان حق کرتے ہیں۔
حضرت سید الشہداء نے بھی یہی دیکھا کہ بڑے بڑے عزت والے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فقط اپنی عزت بچانے کے لیے دین کی خاطر آواز تک نہیں اٹھاتے۔ مکہ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے فقط اپنی عزت بچانے کے لیے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا۔ مکہ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے فقط اپنی عزت بچانے کے لیے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا۔ کوفہ میں بھی بڑے بڑے لوگ موجود تھے مگر کسی نے ساتھ نہ دیا، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد بڑا بغیرت انسان ہے، یہ لوگوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، لہٰذا اپنی عزت بچانے کے لیے فاطمہ کے بیٹے کو کربلا میں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ عزت نہیں ہے بلکہ حقیقت میں انہوں نے اپنے لیے ذلت اختیار کی ہے، اس لیے کہ عزت وہی دے سکتا ہے جس کے پاس عزت ہو، جس کے پاس جو چیز موجود ہے وہی دے سکتا ہے، اسی طرح وہ ذلت ہی دے سکتا ہے جس کے پاس ذلت ہو۔ خداوند عالم نے جب عزت و ذلت کو تقسیم کر دیا تو فرمایا عزت صرف اللہ، رسول اللہ اور مومنین کے پاس ہے۔ جو رسول کا ساتھ نہیں دیتا، جو مومنین میں سے نہیں، وہ منبع ذلت ہے۔ البتہ اصل منبع عزت خداوند تعالی ہے۔ تمام عزت خدا کے لیے ہیں۔ اگر رسول یا مومنین نے عزت پائی ہے تو اسی منبع سے عزت پائی ہے، لہٰذا عزت کے تین جدا اور مستقل منابع نہیں ہیں، بلکہ اگر رسول عزیز ہے یا مومن عزیز ہے تو یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی عزت ہے۔ ہر ایک کا محبوب واقعی عزیز نہیں۔ بعض لوگ اس پر بہت خوش ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں کہ سب ہماری عزت کرتے ہیں۔ گلی کوچہ و دفتر میں ہم نے اپنی عزت برقرار رکھی ہے۔ مسلم، غیر مسلم، بھنگی، چرسی، شرابی، اچھکے، بدماش، ہر طبقے کے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم بڑے عزیز ہیں، ہم پر خدا کا فضل و کرم ہے، یہ عزت خدا نے ہمیں دی ہے، اسی لیے تو سب لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ لوگ رشوت اور حرام پیسے سے گھر بنا کر اور پھر اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ لوگ رشوت اور حرام پیسے سے گھر بنا کر پھر اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، حرام اور باطل طریقے سے مال حاصل کر کے اس کے اوپر تختی لگا دیتے ہیں کہ یہ فضل پروردگار کا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کی عزت سب لوگ کیا کرتے تھے؟ کیا رسول خدا کافر اور منافق سے بھی اپنی عزت کروا لیتے تھے؟ مومن سے بھی عزت کروا لیتے تھے؟ رسول نے تو ایسی عزت نہیں کروائی، رسول خدا کو تو گالیاں تک دی گئیں، رسول پر تو لوگوں نے بہتان تک باندھے، انہیں تو معاذ اللہ مجنون تک کہا گیا۔ گلی کے سارے لوگ تو آن حضرت کو سلام نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آن حضرت کو کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ گلی کے سارے لوگ تو آن حضرت کو سلام نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آن حضرت پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، جانوروں کی غلاظت بھی پھینکا کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، تہمت و افترا باندھا کرتے تھے۔ اگر عزت کے معنی یہ ہو کہ سب کے سب احترام کی نگاہوں سے دیکھے تو رسول کریم تو ایسے نہیں تھے، لیکن خدا فرماتا ہے یہی رسول جس کو تم بدنام کرتے ہو، جس پر لوگ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں اور جنہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، بہت ہی پیارے نبی ہے، بہت ہی عزت والے رسول ہے۔ یہی رسول جس کا گلی اور محلے کے لوگ احترام نہیں کرتے، یہ بہت بڑی عزت والے رسول ہے۔ اگر سارے لوگ رسول خدا کی عزت کرتے تو مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بلکہ مکہ کے لوگوں نے آن حضرت کے احترام کا خیال نہیں رکھا۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بھی اگر رسول خدا کا احترام کرنا شروع کر دیتے تو یہ عزت نہ ہوتی بلکہ یہ ذلت اور ننگ و عار ہوتی۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو رسول خدا کو عزیز ہوں وہ دشمن خدا کو بھی عزیز ہوں۔ دشمن خدا جس کی عزت کرتے ہوں وہ بھی عزیز نہیں ہو سکتا، وہ کبھی پیارا اور محبوب ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کے دل میں ضرور کھوٹ ہے۔ اس نے مومن کو بھی خوش رکھا ہے اور کافر کو بھی خوش رکھا ہے، اس کے دل میں منافقت ہے۔ حسین امام عزت۔
کچھ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ تمام شرابی کبابی فاسق اور قانون کا احترام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ تمام شرابی کبابی فاسق اور فاجر ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید کسی دن سفر پر جانا پڑے تو لوگوں کے ساتھ اتنا رکھ رکھاؤ اور علیک سلیک رکھا ہوا ہے کہ فلاں شرابی کبابی وہ بھی میرے گھر کا خیال رکھے گا، وہ بھی میرے ناموس کے مزاحم نہیں ہوگا، وہ میری ناموس اور میرے گھر کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان شرابیوں کبابیوں اور فاسق و فاجروں نے حسین بن علی کی عزت کیوں نہیں کی؟ کیا حسین بن علی ان سے اپنی عزت نہیں کروا سکتے تھے؟ آیا شام غریبہ کو حسین ابن علی کے خیام میں آگ لگانے والے اتنا نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی کی اولاد ہے، یہ اہل بیت رسول ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ اور علی کی بیٹیاں ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کیا حسین ابن علی اس مشکل وقت کے لیے اتنا رکھ رکھاؤ اور لوگوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے کہ جب وہ شہید ہو جائے تو ان کے تعلقات کی وجہ سے لوگ ان کے ناموس کے مزاحم نہ ہوں؟ لیکن حسین ابن علی نے کبھی جھوٹی عزت لوگوں سے نہیں مانگی، چونکہ لوگوں کے پاس عزت ہوتی ہی نہیں ہے، عزت خدا کے پاس ہوتی ہے۔ امام حسین کو یقین تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا اور یہ صحرائی درندے میرا جنازہ بھی لوٹیں گے، خیام میں بھی آگ لگائیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میرے جنازے کی عزت کریں، خیام میں تشریف فرما نبی زادیاں ہیں، ان کی عزت کریں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا منبع عزت معلوم تھا۔ فرمایا میں خدا کی راہ میں نکلا ہوں، اس عزت والے کی راہ میں نکلا ہوں، اگر اس نے چاہا تو وہ مجھے اور میرے ناموس کو عزت دے گا۔ فرمایا میں خدا کی راہ میں نکلا ہوں، اس عزت والے کی راہ میں نکلا ہوں، اگر اس نے چاہا تو وہ مجھے اور میری ناموس کو عزت دے گا۔ لیکن جن کی خود عزت نہیں ہے، ان کے سہارے پر اپنی ناموس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ وہ عزت ہے جو حسین ابن علی نے ہمیں سکھائی۔ عزت والے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر ذلت ہو وہاں نہیں، عزت والے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر ذلت ہو وہاں انہیں کوئی نقطہ نہیں دیتا، عزت والے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر ذلت ہو وہاں انہیں کوئی ٹکنے نہیں دیتا، جہاں پر عزت کا مقام ہو وہ امام عزت بن جاتے ہیں۔ عزت کے معنی: عزت جو نہایت ہی گران قدر اور پسندیدہ قدر ہے، جس کے لیے انسان اپنی جان بھی دیتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تاکہ وہی معنی خدا کی ذات میں بھی ہو، وہی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے بھی ہو۔ اس لیے کہ خدا بھی عزیز ہے، رسول بھی عزیز ہے اور مومن بھی عزیز ہے۔ اگر محلے کی عزت و احترام کو عزت کہا جائے تو خدا کا تو کوئی محلہ نہیں ہے۔ محلے کے لوگ تو رسول اللہ کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، منافق کافر اور مشرک تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ فاسق اور فاجر لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزت نہیں کی۔ بس یہ کون سی عزت ہے جو مومن کے اندر بھی ہے، جو رسول کے اندر بھی ہے اور جو خدا کی بارگاہ میں بھی پائی جاتی ہیں؟ عزت عربی لغت میں اس سختی، صلاحیت اور مضبوطی کو کہا جاتا ہے۔ عزت عربی لغت میں سختی، صلابت اور مضبوطی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی چیز رکھنا خلل اور دراڑ نہ ڈال سکے۔ مثلاً اگر آپ لکڑی میں کیل ٹونکنا چاہیں تو ایک یا دو بار مارنے سے معمولی سے پریشر سے کیل لکڑی میں رخنا کر کے دھنس جاتی ہے۔ مثلاً اگر آپ لکڑی میں کیل ٹونکنا چاہیں تو ایک یا دو بار مارنے سے معمولی سے پریشر سے کیل لکڑی میں رخنا کر کے دھنس جاتی ہے۔ لیکن اسی کیل کو سیمنٹ والی دیوار میں لگانا چاہے تو ذرا زیادہ زحمت کرنا پڑتی ہے، چونکہ سیمنٹ لکڑی کی نسبت زیادہ سخت ہے جبکہ لکڑی اس کی نسبت نرم ہے۔ یہی کیل جو بڑی زحمت سے سیمنٹ کے اندر دھنس جاتی ہے، اگر پتھر کے اندر ٹھونکنا چاہے تو پتھر کے اندر ہرگز داخل نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ پتھر ایک ایسی مضبوط، سخت اور باصلابت چیز ہے کہ جتنی بھی کوشش کرے، جتنی بھی ضربتیں لگائے، ممکن ہے
پتھر ٹوٹ جائے لیکن کیل کبھی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جس ذات میں عزت ہو وہ ذات ایسی ہوتی ہے کہ اس کی طرف کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خرابی، کوئی کمزوری اور کوئی تہمت و افتراء کی نسبت دینا چاہے تو ہزار دلیلیں بھی دے، لیکن پھر بھی اس صلابت والی ذات میں یہ چیزیں نہ جا سکیں جا سکیں اور اس کی طرف منسوب نہ ہو سکے تو اس ذات کو عزت والی ذات کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی طرف کوئی تہمت و افتراء، کوئی عیب و خرابی کی نسبت دی جائے اور آسانی سے اس کی طرف منسوب بھی ہو جائے اور ثابت بھی ہو جائے تو اس ذات کو ذلیل کہا جاتا ہے۔ ذات خداوند عالم ذات عزیز ہے، وہ ایسی مستحکم ذات ہے کہ اگر ساری کائنات مل کے اللہ تعالیٰ میں معاذ اللہ کوئی نقص نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی۔ خدا کی ذات میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، کسی خرابی یا کمزوری کی اس کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح نبی کریم کی ذات اتنی معصوم ذات ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ کسی گناہ، کسی عیب و نقص کی نسبت دینا چاہے تو آپ کی ذات میں ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی تہمت و افتراء لگائے تو وہ پلٹ کر لگانے والے کی طرف آ جائے گی، اس پاک ذات میں سرایت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر کسی ذات کی طرف کوئی نقص منسوب کیا جائے، کوئی تہمت لگائی جائے اور آسانی سے اس میں رخنا کر جائے تو یہ ذلت والی ذات ہے۔ ذلت عربی کی لغت میں اس نرمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ چیز ہر باہر آنے والے کو آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے وہ نرم اور رام گھوڑا جو آسانی سے سواری قبول کر لے۔ معلوم ہوا عزت یہ نہیں کہ لوگ جھک جھک کر سلام کریں، بلکہ عزت اس چیز کا نام ہے کہ لوگ جتنی تہمتیں لگائے تو ایک تہمت بھی اس ذات کی طرف نہ آ سکے۔ مثال کے طور پر جہالت ایک عیب و نقص ہے، جہالت منکرات میں سے ایک منکر ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ بڑا جاہل آدمی ہے، اگر حقیقتاً وہ جاہل ہو تو جہالت کی صفت واقعاً اس میں رخنا کر کے گھس جائے گی۔ اس کے علاوہ جہالت کی علامتیں بھی اس میں پائی جاتی ہوں تو یہ آدمی جہالت کے مقابلے میں عزیز نہیں، جہالت کی کیل آسانی سے اس کے اندر چلی جائے گی۔ لیکن اگر کسی فقیہ، مجتہد، عالم اور حقیقتاً پڑھے لکھے انسان کے متعلق کہا جائے کہ وہ بڑا جاہل آدمی ہے، اس کی طرف جہالت کی نسبت دی جائے تو اس سے پہلے کہ مد نظر شخص کی طرف جائے پلٹ کر نسبت دینے والے شخص کی طرف آ جائے گی، چونکہ مد نظر شخص کا سب کو علم ہے کہ بڑا عالم و فاضل آدمی ہے۔ لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی، حتیٰ کہ نبی کریم کو معاذ اللہ شاعر، ساحر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر، ساحر اور مجنون تک کہا گیا۔ اسی طرح مختلف قسم کی تہمتیں امیر المومنین علی بن ابی طالب پر لگائی گئی، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد ان ہستیوں کا دامن پاک ہی رہا۔ ساری تہمتیں پلٹ کر تہمت لگانے والوں کی طرف چلی گئی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم بھی عزیز اور صاحبان عزت ہے یا نہیں۔ اگر ہماری طرف کسی نقص کی نسبت دی جائے وہ ہم پر فٹ آتا ہے یا نہیں۔ اگر جہالت، نادانی، حماقت و سفاہت اور غیر ذمہ دار ہونا ہماری طرف منسوب کیا جائے اور یہ چیزیں ہم میں نہ پائی جائے تو ہم عزیز ہیں، ورنہ عزیز یا باعزت نہیں ہو سکتے۔ عزت والا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا لوگ احترام کرے یا نہ کرے اس کی ذات میں کوئی خامی، کمزوری اور نقص نہ نکلے۔ معلوم ہوا عزت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ثابت ہے۔ سب سے باعزت گرانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کو اس طرح پاک و پاکیزہ بنا دیا کہ ساری کائنات مل کے بھی اگر ان کی طرف رجس و پلیدی کی نسبت دے تو نہیں دے سکتی۔ ایسا پاکیزہ گرانا جس سے ہر قسم کی برائی اور عیب کو دور رکھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بہت بڑا باعزت گرانا ہے۔
ایسا مخلص گھرانہ جہاں شیطان کی رسائی ممکن نہیں، حالانکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور ان کی اسماء کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، حضرت آدم کی برتری اور فضیلت جن، شیطان اور فرشتوں پر ثابت کر دی اور فرمایا کہ آدم کو ملائکہ بھی سجدہ کریں۔ یہ بات شیطان کو اچھی نہ لگی۔ وہی کرامت اور شرف جو خدا نے آدم کو دیا تھا اس قسم خوردہ دشمن نے آ کر چھینا اور کہنے لگا، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر تیرے مخلص بندوں تک میری رسائی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس کی وجہ سے مجھ میں عزت نہ رہی، جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ حق بن کر نکلا، اس کی اولاد سے وہی جوہر جس کی وجہ سے خدا نے اسے مجھ پر برتری دی ہے چھین لوں گا۔ گمراہی ایک نقص اور سب سے بڑا عیب ہے۔ اگر کسی کی طرف گمراہی کی نسبت دی جائے اور وہ بڑا گمراہ آدمی ہے، در حقیقت گمراہ بھی ہو، گمراہی کے آثار اور علامتیں اس میں موجود ہو، تو قسم خوردہ دشمن نے اس کی عزت چھین لی ہے۔ اب وہ عزیز نہیں رہا، اس لیے کہ گمراہی اس کی ذات میں داخل ہو گئی ہے۔ اگر انسان گمراہی سے بچ کر اہل بیت اطہار کے راستے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائے تو وہ عزیز ہے، اور شیطان بھی اس کو گمراہ کرنے سے عاجز ہے۔ اہل بیت نبی اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اہل بیت نبی اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں تک شیطان کی رسائی ممکن نہیں، لہٰذا اہل بیت ہر قسم کے عیب، نقص اور ضلالت و گمراہی سے پاک و پاکیزہ ہیں، بس سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ کربلا عزت کا راستہ۔ کربلا عزت کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چل کر عزت کا معنی و مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس نابکار اور نابکار کے بیٹے نے مجھے ذلت اور چمکتی ہوئی ننگی تلواروں کے درمیان قرار دیا ہے۔ ذلت تو ہم سے بہت دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بھی یہی ذلت کا راستہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح پاک ماؤں، پاکیزہ نسلوں، باغیرت لوگوں اور ظلم سے انکار کرنے والوں نے ہمارے لیے یہ پسند نہیں کیا کہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کے بجائے ذلیل کی اطاعت کریں۔ عزت کا راستہ شمشیر اور چمکتی ہوئی ننگی تلواروں کا راستہ ہے، جبکہ ذلت کے راستے میں آسائش، چین، آرام، لوگوں کا احترام، ادب ہے۔ جبکہ ذلت کے راستے میں آسائش، چین، آرام و لوگوں کا احترام واجب ہے۔ ذلت ہرگز ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ خدا نے ہمیں اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے کہ ذلت ہمارے دامن کو چھو بھی نہیں سکتی۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں درس عزت دیا ہے۔ اگر عزت سیکھنی ہے تو آئیں اس معلم عزت سے سیکھیں۔ عزت وہ نہیں جس کی لوگوں سے توقع رکھی جائے، بلکہ عزت شمشیر کے سائے میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عزت کو ایسا لباس پہنایا، عزت میں ایسی روح پھونک دی کہ اب قیامت تک اگر عزیز بننا ہے تو حسین ابن علی کے راستے پر چل کر عزیز بنا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مردہ قدر تھی جسے وارث عیسیٰ نے مسیحائی کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان تشریف لائے تو فرمایا کہ میں ولی خدا ہوں، میں مبعوث من اللہ ہوں، اللہ کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان تشریف لائے تو فرمایا کہ میں ولی خدا ہوں، میں مبعوث من اللہ ہوں، میں آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ عیسیٰ مسیح نے جب مردہ جسموں اور لاعلاج مرض میں مبتلا مریضوں کو دیکھا تو فرمایا قم باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی فقط اس حد تک تھی کہ ایک مردہ بدن میں جان ڈال دے، لیکن وارث عیسیٰ نے جب مردہ اور بیمار اقدار کے جنازے دیکھیں، جب بیمار امت کو دیکھا تو ایسی مسیحائی کی اور ایسا دم پڑھا کہ اس دم کے پڑنے سے وہ مردہ اور زمین بوس اقدار کے جن میں جان اور روح باقی نہیں تھی اٹھ کے کڑی ہو گئی، ان میں ایسی جان ڈالی کہ اب قیامت تک یہ عاشورائی اقدار زندہ اور تابندہ رہیں گی۔
راہ خدا میں عزت قربان کرنا۔ خداوند تعالیٰ نے قانون مقرر کیا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز راہ خدا میں پیش کرو۔ اس قانون کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی خدا کے بارگاہ میں پیش کی، اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی راہ میں انفاق کرنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی راہ میں اپنا مال دے دیتے ہیں لیکن جان دینے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے راہ خدا سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ لیکن حسین ابن علی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں جان دینے کی باری آئے تو جان دینی چاہیے، اگر عزت دینے کی باری آئے تو اپنی عزت خدا کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ منبع عزت ہے۔ اگر ہم اپنی عزت خدا کی بارگاہ میں قربان کر دے تو خدا اور بھی زیادہ عزت دے گا۔ اسی طرح اگر اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دے تو قیامت تک اولاد چلتی رہے گی، جیسا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں اپنی اولاد کی قربانی پیش کی۔ امام حسین کا صرف ایک ہی بیٹا زندہ بچ گیا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد موجود ہے۔ آج دنیا سادات سے بری پڑی ہوئی ہے۔ خدا نے اس ایک بیٹے سے نسل حسین میں اتنی برکت ڈالی کہ پوری دنیا میں اولاد حسین موجود ہے۔ اگرچہ اس نسل طیب کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس کی اولاد میں سے ہے، سیرت وہی اپنائیں کہ دیکھتے ہی پتہ چلے کہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ امام حسین نے اپنی اولاد میں سے ایک فرزند اس لیے بچایا تھا کہ قیامت تک امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو دیکھ کر آپ کی سیرت کو سمجھتے رہیں، انہیں صرف دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد بچا رکھی تھی، بنی امیہ اور ان کے طرفدار، اس معرکہ میں زندہ بچ گئے، لیکن آج پوری دنیا میں ڈھونڈا جائے، شجرہ اٹھا کر دیکھا جائے، اگر کوئی بنی امیہ کی نسل سے ہو بھی تو اتنا شجرہ نسب چھپائے گا، بتائے گا کہ نہیں، میں بنی امیہ کی نسل سے نہیں ہوں۔ خدا نے امام حسین کی دشمنوں کی نسل منقطع کر دی۔ اسی طرح جو اپنی عزت بچا کے رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں اس کو پیش نہیں کرتے، خدا عزت کے ایسے ذخیرہ اندوزوں کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ لیکن جو اپنی عزت طبق اخلاص میں رکھ کر خدا کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں تو خدا بھی انہیں قیامت تک عزیز بنا دیتا ہے۔ یہ قانون الہی ہے۔ اگر تم میری نعمتوں کے مقابلے میں شکر اختیار کرو تو میں مزید اضافہ کروں گا۔ خدا نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں خرچ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ نعمتیں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ کنویں اور چشمے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چشمے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے، جبکہ کنواں جتنا اپنا پانی بچائے رکھے اتنا ہی اس کا پانی بدبودار ہوتا جائے گا۔ اگر چشمہ بھی اپنا پانی بچائے رکھے یا اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اگر چشمہ بھی اپنا پانی بچائے رکھیں یا اس کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہوں گی، بیماریوں کے جراثیم پیدا ہوں گے اور یہ فساد کا موجب بنے گا۔ لیکن اگر چشمہ اپنے پاس موجود قطرے پیش کر دیتا ہے تو پاک و پاکیزہ رہے گا، خدا بھی اس میں اضافہ کرتا جائے گا۔ یہ بادل، درخت وغیرہ سب ایسے ہی ہیں۔ بادل ہر دم بارش برساتے ہیں لیکن اس میں کمی نہیں ہوتی۔ درخت اپنا پھل دیتا ہے، خدا اس کی جگہ اور لگا دیتا ہے۔ یہ قانون صرف طبعی موجودات کے لیے نہیں بلکہ اس قانون کو انسان کے لیے بھی بنایا ہے۔ اگر میری نعمتوں کو صحیح طور پر خرچ کرو گے تو اس کو اور بھی بڑھا دوں گا۔ جنہوں نے اپنی اولاد خدا کی راہ میں پیش کی، خدا نے ان کی اولاد بڑھا دی۔ جنہوں نے اپنی اولاد بچا کر رکھی، خدا نے ان کی اولاد کا خاتمہ کر دیا۔ جنہوں نے اپنی عزت کی ذخیرہ اندوزی کی اور خدا کی راہ میں پیش کرنے سے باز رہے، وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے۔ کچھ لوگ قحط کے زمانے میں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گندم، چاول وغیرہ کو ذخیرہ کر دیتے ہیں تاکہ جب غلہ مہنگا ہو جائے پھر مہنگے داموں میں بیچا جائے۔ یہ ذخیرہ اندوزی گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، گندم، چاول، دال وغیرہ کی بوریاں سٹور کر دیتے ہیں، یہ لوگ خدا کو پسند نہیں ہیں، ان لوگوں کو سزا ملے گی۔
لیکن ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جو عزت کے ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں، جو عزت کی بوریاں بھر بھر کے گھر میں رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عزت کا قحط پڑا ہوا ہے۔ جو لوگ ذخیرہ اندوز تھے آج ان کا نام لینا بھی ننگ و عار ہے۔ جو لوگ ذخیرہ اندوز تھے آج ان کا نام لینا بھی ننگ و عار ہے، لیکن جنہوں نے اپنی عزت کی بوریاں کھول کے لٹانا شروع کر دی، کوفہ اور شام کے بازاروں میں اپنی عزت کو وارانہ کر دیا، خدا نے قیامت تک کے لیے ان کو عزت کا منبع بنا دیا۔ کاذب عزت کے بچانے والے۔ کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آیا تو انہوں نے احساس کیا کہ یہ عبید اللہ بڑا بے غیرت آدمی ہے، اب تو جان سے بڑھ کر عزت خطرے میں پڑ گئی۔ انہوں نے بے وفائی کی کیونکہ اقدار بگڑی ہوئی تھی، انہیں عزت کا صحیح مفہوم معلوم نہیں تھا، اپنے گمان میں اپنی جھوٹی عزتیں بچا لیں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ابن زیاد شرابی، کبابی، زانی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ابن زیاد شرابی، کبابی، زانی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں تو ہمارے گھروں کو جلا دے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دے گا، اس سے ہماری بہت بے عزتی ہو جائے گی، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ لہٰذا انہوں نے کاذب اور معصیت کارانہ عزت کے تالے اپنے گردنوں پر ڈال دیے اور اندر ہی دب کر بیٹھ گئے۔ لیکن اتنا زمانہ گزرنے نہیں پایا تھا کہ حسین ابن علی نے ان پر واضح کر دیا کہ یہ ذلت کے تالے ہیں جو انہوں نے اپنے گردنوں پر لگائے ہیں۔ امام حسین نے عزت کے مردہ پیکر میں روح ڈال کر عزت کا حقیقی مفہوم روشن کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عزت کے مردہ پیکر میں روح ڈال کر عزت کا حقیقی مفہوم روشن کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنی بہو بیٹیوں کی خاطر اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے، جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بہو بیٹیاں کوفہ اور شام میں اسیر دیکھے تو انہیں معلوم ہوا کہ عزت کس کو کہتے ہیں۔ انہیں لوگوں نے 4000 کا لشکر بنایا اور اپنے گھروں سے نکل گئے، جا کر یزید کے لشکر سے اس طرح لڑے کہ 4000 کے لشکر میں سے کہا جاتا ہے کہ 4 افراد تک بھی باقی نہ بچے۔ سب کے سب بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اس راہ میں قربان ہو گئے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عزت کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے امام عزت کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عزت کے معنی بتا دیے تو اب لوگوں کے لیے گھروں میں بیٹھنا ننگ و عار بن گیا۔ ان کو اپنی بہو بیٹیاں اور یتیموں کا خیال نہ رہا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ زندگی جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے ذلت کی زندگی ہے، اس سے موت بہتر ہے۔ یہ درسگاہ کربلا، معلم کربلا اور معلم اقدار کا درس ہے۔ یہ درسگاہ کربلا، معلم کربلا اور معلم اقدار کا درس ہے۔ فرمایا، میں معروف کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اقدار کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو منکرات سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ ذلت کی زندگی منکرات کی زندگی ہے۔ ذلت کی زندگی انسانی زندگی نہیں ہے۔ ذلت کی زندگی میں اگرچہ سلام ہوتا رہے، نوکریاں بھی سلامت رہے، سر بھی سلامت رہے، گھر بھی سلامت رہے، سب کچھ سلامت رہے، لیکن ذلت حیات کا نام نہیں ہے۔ اگر ذلت اور حسین ایک جمع نہیں ہو سکتے تو ذلت اور پیروی حسین بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ وہی عزت کا معنی جو امام حسین علیہ السلام نے سکھایا، حسینی کے اندر بھی وہی عزت موجود ہو۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے عزت کو انتخاب کیا، اسی طرح حسینی بھی ہمیشہ عزت کو ترجیح دے گا۔ عزت ذخیرہ اندوزی سے نہیں بنتی، بلکہ عزت راہ خدا میں پیش کرنے سے بنتی ہے۔ اس لیے جان کے شہید سے شہید عزت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ شہید عزت کا زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہید جان بھی ہے اور شہید عزت بھی۔ امام حسین نے تمام شہادتیں پائی،
وہی عزت جس کو آج ہم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ امام حسین نے عزت کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا، بیٹا اگر تم راہ خدا میں جانا ہی چاہتے ہو تو مردوں کو لے کر جاؤ، لیکن خواتین کو نہ لے جاؤ، خواتین کا اس سفر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا اماں جان میں اقدار کی جنگ لڑنے نہیں آپ نے فرمایا اماں جان میں اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں بلکہ اقدار کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں، اور عزت و ناموس کے معنی بھی سمجھانا ہے اور لوگوں کو درس عزت بھی دینا ہے۔ ایک تو میں درس عزت دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے، میری بھائی، میرے باوفا صاحب بھی درس عزت دیں گے، لیکن میں بہو بیٹیوں کو بھی لے جا رہا ہوں تاکہ وہ بھی لوگوں کو درس عزت سکھائیں کہ عزت کیسے بنتی ہے اور ذلت کیسے ذلت کن کے دامن گیر ہوتی ہے، اور ذلت کیسے ذلت کن کے دامن گیر ہوتی ہے، اور عزت کن کے دامن گیر ہوتی ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہو بیٹیوں کو ساتھ لیا اور اس میدان اقدار میں آ گئے، اقدار کی جنگ لڑی، آپ نے اقدار کو فتح کیا اور منکرات کو شکست دی۔